یہ ایک شیخ عبداللہ بن احمد موزن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر موجود رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ۔ ایک شخص ان کے قریب آیا اور قریب آ کر اس نے کہا کہ یا شیخ، آپ اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگتے؟ صرف ایک ہی دعا مانگے جا رہے ہیں، میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان سلامت رہے۔ آپ بیت اللہ میں حاضر ہیں، اور بہت سی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا میری داستان بڑی دہشت نشان ہے، جب میری داستان تم سنو گے تو تم بھی یہی کہو گے کہ بس یہی دعا کی جائے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے۔ وہ شخص کو تجسس ہوا، اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دو بھائی تھے، ایک بھائی نے 30 سال بغیر کسی معاوضے کے فی سبیل اللہ مسجد کی اس طرح خدمت کی کہ 30 سال اذان دی۔ جب اذان دی تو ظاہر ہے جماعت سے نماز بھی پڑھی ہوگی، گویا 30 سال تسلسل سے مؤذنی کرنا اور باقاعدہ جماعت سے نماز میں شریک بھی ہونا، اور مؤذن ہوگا تو ظاہری وضع قطع بھی شریعت کے مطابق ہوگی۔ 30 سال فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید منگوایا اور قرآن اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اپنے تمام بھائیوں کے سامنے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ، میں قرآن کے تمام احکامات کا انکار کرتا ہوں۔ العیاذ باللہ تعالی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا، یعنی خاتمہ برا ہوا۔ ہم سب کو بڑا افسوس ہوا، کافی دن تک ہم اس افسوس میں مبتلا رہے۔ کہتے ہیں پھر میرا ایک اور بھائی تھا، اس نے بھی 20 سال یہ خدمت کی، فی سبیل اللہ اذان دی اور بہت متقی پرہیزگار ظاہری اعتبار سے تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھی اسلام کے تمام احکامات کا انکار کر دیا، اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بس میں بیت اللہ جب آتا ہوں تو صرف یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ۔ میں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی دولت یہ ہے، انسان کی سب سے قیمتی متاع یہ ہے، انسان کا سب سے قیمتی سامان یہ ہے، کیونکہ یہ سلب ہو گیا تو پھر آخرت میں نہ ختم ہونے والا دائمی عذاب اس کا مقدر بنے گا۔ اور اگر یہ سلامت رہا، ایمان سلامت رہا، اعمال میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی تو وہ اپنے اعمال کی عارضی سزا کاٹ کر بالآخر دائمی طور پر داخل جنت ہوگا۔ اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو اب اس شخص کو تجسس اور ہوا، وہ کہنے لگا کہ ہاں واقعی آپ کی جو داستان ہے وہ تو بڑی دہشت نشان ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک شخص 30 سال تک اذان دے، 20 سال تک اذان دے اور فی سبیل اللہ اذان دے، متقی بھی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت اس کی معرفت اور اس کا ایمان سلب ہو جائے؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ایسا فعل ہوگا جس کا وہ ارتکاب کرتا ہوگا یا کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا ایمان یا ان کی معرفت سلب ہوئی۔ تو اب شیخ فرماتے ہیں کہ ہاں واقعی ریزن تو تھا، وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ بہت قابل توجہ ہے، خاص طور پہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بہت قابل توجہ بات ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے نمازی، پرہیزگار، وضع قطع ان کی عین شریعت کے مطابق تھی، بس ان کے اندر ایک برائی تھی۔ وہ برائی یہ تھی کہ وہ نامحرم عورتوں میں دلچسپی رکھتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان سے رابطے رکھتے تھے۔ اب یہ ازمنہ قدیم پرانی بات ہے، سینکڑوں سال پرانی بات ہے، واقعہ ہے۔ اس وقت کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے عام نہیں تھے۔ آج کمیونیکیشن کتنا آسان ہو گیا ہے، رابطے رکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔
تو اب ذرا تصور کیجئے کہ جو نامحرم سے رابطے رکھے، باوجود تمام نیک اعمال کے اس کی معرفت ایمان سلب کیا جا رہا ہے، تو ایک طرف ہم نیک اعمال کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں اور دیگر نیک اعمال کرتے رہیں، اور دوسری طرف ہمارے رابطے اگر نامحرم عورتوں سے ہوں، غیر شرعی ہماری گفتگو عورتوں سے ہوتی ہو، بے تکلفانہ گفتگو ہوتی ہو، بلا ضرورت شرعی گفتگو ہوتی ہو، تو یاد رکھیے یہ بھی بربادی ایمان کا سبب بن سکتا ہے۔